سلمان فارسی کی کہانی سن لو۔ مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں، تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی، لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو،
امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں۔ ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی، بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے۔ اللہ اکبر، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں۔ باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے، حضور ان کے گھر آئے۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے۔ حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے۔ کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنیں لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا، بس وہ آیا چاہ رہا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی۔
نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو یہ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہ تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں۔ غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، صرف اس بات پر۔ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے۔ وہ کہتا ہے تو متکبر ہو گیا، خود سر ہو گیا، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا، تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہے غلام کی رسوائی۔ جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے، دن پھرتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں،
हुजूर मिराज से पलट के आए और आते ही बिलाल हबशी को बुला करके कहा, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना है। क्या ख्याल है, बिलाल फर्श टूट के फराज़े अर्श पे नहीं चला गया होगा? जो गुलाम आका के जूते को हाथ लगाने का रवादार नहीं है, उसको दो जहां का सरदार कह रहा है मैंने तेरे जूतों की आहट को सुना है। तो जरा तसव्वुर तो करें हैं कि गुलाम कहां से उठ के कहां चला गया। आप तारीख पढ़ें, फतह मक्का के दिन जब हुजूर मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर हुजूर के साथ था। बड़े बड़े कुरैश सरनगू हो गए। आका करीम के साथ एक बच्चा बैठा था जो हुजूर का रदीफ था। रदीफ कहते हैं सवारी के पीछे जो बैठता है। वो खुशी से उछलता था, हुजूर उसको रोकते थे। और आका करीम इस कदर झुके हुए थे अल्लाह के हुजूर शुक्राने में कि इमामी का कोर ऊंटनी की कोहान को लग रहा था। इस हालत में हुजूर जब दाखिल हुए तो उस अहम दिन हुजूर के साथ एक बच्चा हुजूर के पीछे बैठा था। वो बच्चा कौन था? नवासा था। तारीख नफी में जवाब दे दी। किसी कुरैशी सरदार का बेटा है, तारीख का जवाब नफी में। किसी अंसारी सरदार का बेटा है, तारीख का जवाब नफी में। तो फिर वो कौन था? वो हुजूर के मुंह बोले बेटे और गुलाम हजरत जैद बिन हारसा का बेटा हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। फतह मक्का के दिन उस अहम मौके पे अपने साथ जिसको बिठाया वो कौन था? वो गुलाम ज़ादा था और दुनिया को बताया कि मोहम्मद अरबी की फतह गुलामों को इज्जत देती है और उनकी कामयाबी और उनकी कामरानी का दिन है। एक गुलाम को यूं इज्जत दी, दूसरे को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कहा बिलाल अजान पढ़ो। फिर इतनी इज्जत आका ने दी तो फिर बिलाल के अजान का अंदाज भी तो वखरा ही होगा ना। हजरत बिलाल हबशी काबा की छत पे और हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ में है। जब इंसान अजान देने लगता है तो उसका रुख किधर होता है? काबे की तरफ। मुअज्जिन की बड़ी शान है शरीयत में, क्योंकि वो तुम्हें नमाज के लिए बुलाता है। यार मुअज्जिन तो मुअज्जिन रहा। एक हदीस में आता है ला तसुब्बुद्दीक लिअन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलात। कहा मुर्गे को गाली ना दिया करो, ये तुम्हें सुबह नमाज के लिए उठाता है। जो नमाज के लिए सुबह मुर्ग आवाज लगाए तो वो भी महबूब बन जाए। और फरमाया उसको भी कभी गाली ना देना। तो जो फिर तुम्हें नमाज के लिए बुलाए उस मुअज्जिन का आलम क्या होगा और उसकी शान क्या होगी। और फिर जिस मुअज्जिन को ये शरफ हासिल है कि उसने हुजूर को सामने देखकर अज़ानें पढ़ी और हुजूर सामने होते थे तो कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसकी शान और उसकी अजमत का आलम क्या होगा। तो अजान जब दे तो रुख करते हैं किबले की तरफ, और जो काबा के अंदर चला जाए वो तो जिधर रुख करेगा किबला। जो हतीम में चला जाए जिधर रुख करेगा किबला। जो काबातुल्लाह की छत पे चढ़ जाए वो तो जिधर रुख करेगा किबला। अब वो रुख किधर करेगा? जिधर मर्जी करने किबला होगा। हजरत बिलाल हबशी जिधर भी रुख करके अजान दे देते उधर ही किबला होता। लेकिन हुजूर तवाफ कर रहे हैं और बिलाल हबशी ने अजान शुरू की और जिधर जिधर हुजूर जा रहे हैं वो रुख उधर उधर मोड़ते चले जा रहे हैं। शान शौकत का जमाना है। 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर के हुजूर मक्का की तरफ आज़म सफर हुए। जब ये इतना बड़ा लश्कर मदीना से बाहर निकला तो उसकी एक हैबत थी। एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे, वो उसको दूध पिला रहे थे। हुजूर ने एक सहाबी हजरत जमील बिन सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां खड़ा कर दिया। कहा तुम यहां रुक जाओ और सारे लश्कर के गुजरने तक तुमने यहां मौजूद रहना है, कोई इस कुतिया को नुकसान न पहुंचा सके। ये मेरे हुजूर का दिया हुआ दीन है। चलते चलते मर्रा ज़ुहरान के मुकाम पे हुजूर ने पड़ाव किया। ये मक्कातुल मुकर्रमा के करीब एक इलाका है। रात हुई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुशादा कुशादा खेमे लगाओ और हर बंदा खेमे के आगे आग रोशन करे। हुजूर की आरज़ू ये थी कि
مکے والے اس منظر کو دیکھ سکے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے، اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں۔ اب لشکر گزر رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے، کبھی 10,000 کا لشکر تھا، تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا، کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا۔ اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے، آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا، اور اللہ اکبر حضور نے کہا۔ جب حضور نے اللہ اکبر کہا، 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مکے کی وادی گونجنے لگی، اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا۔ پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے۔ 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے۔ حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جاء الحق و زہق الباطل پڑھتے، اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ظہر کا وقت ہو گیا، حضور فرمایا بلال کدھر ہے؟ حاضر کیے گئے۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب۔ اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا، انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں۔ آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے۔ عزتوں کی معراج عطا کی گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے؟ انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے، لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا۔ 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا، اور 10 ہجری میں خود آئے، تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی باندھا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، فہمائش کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ
3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے؟ کوئی ایک تو نہ آتا نا. تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا. اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے. سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا. اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں. اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے. یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے. تو وہ حج پہ جا چکے ہیں. تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا. افواج موجود ہے اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے اور وہ حکم دے کہ نہیں، میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے. بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے. مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا. تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی. اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت. چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی. اچھا، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں. اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے. تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے. تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے. اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں. تو آپ نے یہ گوارا کر دیا. تو 18 ذو الحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے. لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا.
آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب، میں ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پہ